آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عمران علی کھوکھر صاحب. ایڈوکیٹ عبدالمتین صاحب کی آج ڈیٹ تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بیل کے حوالے سے تھے اور فیصلہ کورٹ نے محفوظ کرنے کے بعد جو ہے ان کی جو بیلز ہیں وہ اس کو خارج کر دیا. جو ان پر دفعات لگائی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اس کے بعد میں اس میں 780 کی جو دفعات ہیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایڈ کر دیا، جو کہ سراسر ناانصافی ہے کہ لوگ اس کو پسند کر رہے تھے. لوگوں کو اویئرنیس دینے والے جو لرنڈ کاؤنسلز ہیں تو ان کی طرف وہ دیکھ کے جیلسلی دیکھ کے اس کے اوپر آپ نے دہشت گردی لگا دی ہے. تو یہ آپ کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ کرمنل نہیں ہے، کوئی اس کے کوئی ہسٹری شیٹر نہیں ہے، کسی قسم کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. صفحے اول میں جس طریقے سے وکلا کمیونٹی کام کر رہی ہے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جو انسٹیٹیوشنز ہیں اسپیشلی پولیس ہے اس کو جیلسلی دیکھتی ہے. کبھی وہ آئی جی صاحب آ جاتے ہیں، آگے اس کا کہنا بیٹھ کے کہتے ہیں جی اگر عدالتوں کے باہر کسی قسم کی اسٹرائک ہوئی تو ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو پولیس تو ایز پر کانسٹیٹیوشن، ایز پر جو بار پریکٹیشنر ایکٹ ہے اس کے تحت یہ تو انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود یہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور اپنی ڈومین سے کراس کرتے ہیں. جو 780A یہ جو دفعہ ہے کس صورت میں لگتی ہے؟ یہ ابھی دیکھیں ایف آئی اے کے جو میٹرز ہیں اس میں پولیس آگے پرچہ دے رہی ہے تو پولیس کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے. ایڈوکیٹ عبدالمتین صاحب پہ 780A فال نہیں کرتی تو اس کو جو ہماری معزز عدالتیں ہیں اس کو خارج کیوں نہیں کر دیتی؟ اب یہ بھی آپ کا ایک قانونی نکتہ ہے. then court have the ample powers just to discharge the accused person. وکلا برادری ہے وہ ایڈوکیٹ عبدالمتین کے حوالے سے کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ آیا ان کے ساتھ ہیں یا ان میں بھی کوئی اختلاف پایا جاتا ہے اس حوالے سے؟ ہم نے کبھی فیورزم کی بات نہیں کی ہے، ہم نے کبھی امپارشیلٹی کی بات نہیں کی ہے، ہم نے کبھی بائسنس کی بات نہیں کی ہے. السلام علیکم، محمد ذیشان احمد ابان سچ کہو ٹی وی کی جانب سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عمران علی کھوکھر صاحب. ان سے ہم نے ان کا وقت لیا ہے خاص طور پہ عبدالمتین کیس کے حوالے سے. تو اب ہم ان سے اس حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے گا سر کہ آج عبدالمتین صاحب کی ایڈوکیٹ عبدالمتین صاحب کی آج ڈیٹ تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بیل کے حوالے سے، ان کی اس ڈیٹ پہ کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے کورٹ کی جانب سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عبدالمتین صاحب کی جو آج تھی ہمارے لرنر بردر ہیں ان کی آج جو ہے پوسٹ ایس بیل کے حوالے سے جو تھے آرگومنٹس تھے وہ ہماری پروسیکیوشن سائڈ سے بھی ہو گئے تھے اور جو ہے پیٹیشنر سائڈ سے بھی ہو گئے تھے. اور فیصلہ کورٹ نے محفوظ کرنے کے بعد جو ہے ان کی جو بیلز ہیں وہ اس کو خارج کر دیا. اور اس کے بعد اب ہم جو ہے نیکسٹ اپنی ریمیڈی کو اویل کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پوسٹ ایس بیل جو ہے دوبارہ ادھر جو ہے اپنی فائل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر، ہمیں مزید اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ان پر دفعات لگائی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی مدعی کون ہے، مدعی پارٹی کون ہے؟ جی اس میں ان کے اوپر ایک تو پریونشن آف الیکٹرانک ایکٹ کے تحت 2016 کے تحت ان کے اوپر فرسٹلی ایف آئی آر جو ہے وہ اس کا اندراج ہوا. اس کے بعد میں اس میں 780 کی جو دفعات ہیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایڈ کر دیا، جو کہ سراسر ناانصافی ہے اور بالکل جو ہے وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ 2022 SCMR 1494 کی جو ججمنٹ ہے، ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اور اس کے بعد 2021 کی بھی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی، 20 کی 19 کی بھی ججمنٹس ہیں جس میں کلیئرلی آپ نے جو ہے سیکشن 6 ہے اور 7 ہے، کون کون سے ایسے ایکٹس ہوں گے جو سیکشن 6 اور 7 اینٹی ٹیررزم کوڈ کی جو ایک بنیادی ڈیفینیشن ہے اس میں آئیں گے. اور اس میں تو اب تو کورٹس نے کلیئر کر دیا کہ اگر کوئی اینمیٹی کی بنیاد کے اوپر، کسی ریونج کی انتقام کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی پھیلایا گیا اگر کوئی خوف و ہراس ہوگا تو وہ اینٹی ٹیررزم جو ہے اس میں ایڈ نہیں کی جا سکتی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں سراسر یہ جو کیس ہے یہ بالکل انہوں نے بالکل بوگس اور بالکل انہوں نے جھوٹ پر مبنی بالکل یہ کہانی بنائی ہے. اور صرف مقصد یہی ہے کہ لوگ اس کو پسند کر رہے تھے، لوگ اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ مان رہے تھے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا تھا اس اویئرنیس کو یہ جیلسلی دیکھ رہے تھے. جس طریقے سے آپ کے جو انسٹیٹیوشنز کے جو آپ کے ہائی اپس ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی جو ہے ویڈیوز وغیرہ وائرل کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں
کہ لوگ جو ہے وہ ان کی فالوئنگ اس جیسے جو لوگ ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دینے والے جو لرنڈ کاؤنسلز ہیں, تو ان کی طرف وہ دیکھ کے جیلسلی دیکھ کے اس کے اوپر آپ نے دہشت گردی لگا دی ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ کرمنل نہیں ہے, کوئی اس کے کوئی ہسٹری شیٹر نہیں ہے, کسی قسم کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, آپ اس کو اٹھاتے ہیں صرف اپنی جو ہے پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں اور اپنی جو آپ میں اپنے بغض میں, ٹھیک ہے, اپنے بغض میں, کیونکہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. لوگ کیونکہ آج کے وقت میں جس طریقے سے وکلا کمیونٹی, ہماری وکلا فرٹینٹی آئین کی بالادستی, رول آف لا اور قانون کی پاسداری کے لیے جس طریقے سے ہم بالکل صف اول میں جس طریقے سے وکلا کمیونٹی کام کر رہی ہے, تو لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کو جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اسپیشلی پولیس ہے, اس کو جیلسلی دیکھتی ہے. کبھی وہ آئی جی صاحب آ جاتے ہیں, آگے اس کا کہنا بیٹھ کے کہتے ہیں جی اگر عدالتوں کے باہر کسی قسم کی اسٹرائک ہوئی تو ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو اگر ہمارا کوئی ایشو بینچ اور باہر کا ہے تو گھر میں بھی تو ایشوز ہو جاتے ہیں نا. تو اس میں پولیس تو ایز پر کانسٹیٹیوشن, ایز پر جو بار پریکٹیشنر ایکٹ ہے اس کے تحت یہ تو انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود یہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور اپنی ڈومین سے کراس کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام نہیں کرے گا, ملک خوشحالی پروسپیرٹی ملک میں نہیں آ سکتی اور ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا سر, مزید ہمیں یہ بتائیے گا جو 780A یہ جو دفعہ ہے کس صورت میں لگتی ہے یہ؟ جی اس میں تو اب جو ججمنٹس آ گئی ہیں سپریم کورٹ کی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 2022 SCMR 1494, اس میں انہوں نے بالکل اس چیز کو بالکل اس کو کرٹیل کر کے رکھ دیا کہ یہ سیورل اوکیزنز ہوں گے. دہشت گرد کو انہوں نے بالکل پیورلی ایک دہشت گرد کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے ریلیٹڈ ہی اس جو ایکٹ کے نفاذ کو جو ہے ان کو بالکل انہوں نے اپ ہیلڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر یہ انگریڈینٹس ہوں گے تب ہی جو ہے وہ 780 یا دہشت گردی لگے گی, ادروائز کسی میٹر میں دہشت گردی کو نہیں لگایا جا سکتا. ابھی دیکھیں FIA کے جو میٹرز ہیں اس میں پولیس آگے پرچہ دے رہی ہے, تو پولیس کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے اور اپنی ڈومین سے باہر نکل کے جو ہے وہ آپ وکٹمائزیشن کے لیے جو ہے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. اچھا سر, اگر 780A ان عبد المتین صاحب پہ, ایڈوکیٹ عبد المتین صاحب پہ 780A فال نہیں کرتی تو اس کو جو ہماری معزز عدالتیں ہیں اس کو خارج کیوں نہیں کر دیتی؟ جی اب یہ بھی آپ کا ایک قانونی نکتہ ہے. اس میں دیکھیں جو 780 کی ڈیلیشن کی بات ہے, اگر ڈسچارجگی کی ہم بات کریں تو کورٹ کے پاس ایمپل پاورز ہیں. جب بھی کسی بندے کو ریمانڈ کے لیے پولیس لے کے آتی ہے آنریبل کورٹ کے سامنے, تو وہ سیکشن 167 ہے CRPC کی اور سیکشن 344 ہے CRPC کی, اور ہائی کورٹ کا والیوم 3 ہے چیپٹر 11 ہے ہائی کورٹ رولز کا. اس کے تحت پولیس اس کو لے کے آتی ہے اور کورٹ ہیو دی ایمپل پاورز. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ the investigating officer he don't have the plausible reasons and grounds, then court have the ample powers just to discharge the accused person. تو اس میں کورٹ ڈسچارج تو کر سکتی ہے, لیکن جو اس کی ڈیلیشن والی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ڈیلیشن آفٹر ٹیکنگ دی کوگنیزنس ہے, وہ سیکشن 23 ہے ATA کی. اس کے تحت جب آپ نے جوڈیشل ہونے کے بعد جب کورٹ نے کوگنیزنس لینی ہے اس کے بعد آپ اپلیکیشن کورٹ میں موو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد قانون کے مطابق کورٹ اس کو دیکھے گی میٹر کو. اچھا سر, اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو وکلا برادری ہے وہ ایڈوکیٹ عبد المتین کے حوالے سے کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ آیا ان کے ساتھ ہیں یا ان میں بھی کوئی اختلاف پایا جاتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں وکلا جو ہیں, وکلا ہمیشہ ہم نے کبھی فیورزم کی بات نہیں کی ہے, ہم نے کبھی امپارشیلٹی کی بات نہیں کی ہے, ہم نے کبھی بائسنس کی بات نہیں کی ہے. اگر ہمارے گھر میں ہماری فرٹینٹی میں کوئی ایسا ممبر اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتی ہیں. ہماری بار ایسوسیشنز کنڈیم کرتی ہیں, بار کاؤنسلز اس کو کنڈیم کرتی ہیں, اور سیورل ایسے اوکیزنز کے اوپر ہماری بار کاؤنسلز نے, بار ایسوسیشنز نے وکلا کے جو لائسنسز ہیں ان کو بھی ایون کے سسپینڈ کیا ہے, اور اوپر پاکستان بار کاؤنسلز بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس کو ہم بڑا کلوزلی مانیٹرز کرتی ہیں ہماری بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز. بہت شکریہ سر.